بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مولا علی کی زندگی تو ہم سب کے سامنے ہے، امام حسن کی زندگی تو ہم سب سے سامنے ہے۔ فرمایا اللہ کریم ہے، وہ بندوں کو نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ آج ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولانا ہم امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، ہم مولا سے مل کیوں نہیں پا رہے؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، ان شکرتم لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب تو کفران نعمت کرتا ہے، رسول خدا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے کفران نعمت کیا، 25 سے 28 سال تک علی ابن ابی طالب کو گھر میں بیٹھنا پڑا۔ جس علی کو علم لینا تھا اس علی کو علم دینے نہ دیا گیا، جس مولا علی کو حکومت کرنی تھی اس علی ابن ابی طالب کو حکومت نہ کرنے دی گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ مسجد میں حالت نماز میں ولی خدا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، امام حسن دیا لوگوں کو۔ مولا حسن کے ساتھ کیا کیا؟ اپنوں نے مولا حسن کے پاؤں کو زخمی کیا، جس مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے اس مسلح کو کھینچ دیا۔ پھر اللہ نے امام حسین جیسی نعمت عطا کی۔ پھر کیا کیا امام حسین کے ساتھ؟ کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ نے پھر بھی نعمت نہیں روکی، مولا امام زین العابدین کی نعمت عطا کی، جن کا لقب ہی عابدوں کی زینت ہے۔ آج بھی رش کھاتے ہیں مسلمان جب امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہیں، اس کو بھی زہر دے دیا گیا۔ پھر امام باقر اللہ نے عطا کیا، جس کا لقب ہی باقر العلوم ہے، کہ ہمارے دو امام، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام جتنے بھی برادران اہل سنت کے امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام جعفر کے شاگرد ہیں۔ کہ خود امام ابو حنیفہ کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میں 2 سال جعفر صادق کی محفل میں نہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس بھی امام کو زہر دیا جاتا ہے، پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، 7ویں امام کو عطا کیا۔ 14 سال امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ اس زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟ پھر شیعوں کے ہوتے ہوئے شیعوں کا امام 14 سال زندان میں کیسے رہا؟ کسی صفت کی کمی تھی نا، کسی عادت کی کمی تھی نا، کسی کوالٹی کی کمی تھی نا، کوئی کمال ہونا چاہیے تھا جو کمال ان کے وجود میں نہیں تھا، جو میں چوتھی مجلس سے بار بار بیان کر رہا ہوں۔ جب تک تمہارے وجود میں صفت تسلیم نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ظاہر صلوات ہے، صلوات کا باطن کیا ہے؟ وَسَلِّمُوا تسلیما۔ اللہ کہتے ہیں صلوات کا ثواب اسے ملے گا جس کے اندر باطن صلوات ہے۔ مطلب اگر یہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، لیکن اگر محمد اور آل محمد کے سامنے تسلیم نہیں ہے تو اس درود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک بھیجتا رہے، اگر تسلیم نہیں ہے، جو تسلیم کا مطلب کیا؟ یعنی 100%، یہ نہیں کہ میں 70% اللہ کی سنوں 30% اپنی چلاؤں، 90% اللہ کی سنوں 10% اپنی چلاؤں، نہیں۔ تیرا حلیہ، تیرا چہرہ، تیرے کپڑے، تیرا رہن، تیرا سہن، تیرے رشتے، تیری دوستیاں، تیرا کاروبار، یہ سب کچھ تسلیم ہونا چاہیے۔ یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہ تو کرے، جو اللہ کو ناپسند ہے اسے ترک کرے۔ کیونکہ اس زمانے کے شیعوں میں تسلیم نہیں تھی، 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے۔ السلام